بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کلیکٹ نالج۔ ناظرین، عورت کی شخصیت تاریخ کے مختلف ادوار میں تمام معزز خواتین کو مبارک ہو کہ وہ خاتون پیدا فرمائی گئی ہیں۔ یہ ایک اعلیٰ مقام اسلام نے عورت کو عطا فرمایا۔ عورت ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ عورت مضبوط ہے، کمزور نہیں۔ عورت مرد کی طرح اپنی تسکین کے لیے دوسروں کا سہارا نہیں لیتی، حالانکہ عورت بھی جذبات رکھتی ہے مگر وہ اس پر قابو رکھتی ہے، جبکہ مرد جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور دوسری عورت کا اسیر ہو جاتا ہے۔ عورت محبت کرتی ہے تو اس پر ثابت قدم بھی رہتی ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت کے جسم سے پل کر، اس کے ہاتھوں میں پل کر، اس کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کم تر اور کمزور لگتی ہے۔ کیوں؟ مشتاق احمد یوسفی اردو کے بہت بڑے رائٹر ہیں اور ایک اچھے فلاسفر بھی۔ تو مشتاق احمد یوسفی عورت کے متعلق بہت ہی خوبصورت الفاظ کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، عورتیں پیدائشی محنتی ہوتی ہیں اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ صرف 12% عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں اور باقی سب اپنی محنت سے۔ تو ناظرین، مزید ڈسکس کرنے سے قبل اگر آپ ہمارے چینل کلیکٹ نالج پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کلیکٹ نالج کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت اور آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ ایسی انفارمیشن عورت کے متعلق مختلف ادوار سے ہوتی ہوئی جو آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، شاید یہ آپ نے کبھی نہ سنی ہو، تو اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا، سکپ نہ کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے جو سب سے زیادہ اور بڑے ظالم و جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے مقابل شجاعانہ انداز میں کھڑا ہوا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک عظیم عورت تھی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی۔ سب سے پہلے جس نے مکہ اور کعبہ کو آباد کیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عظیم عورت تھی جس کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ سب سے پہلے جس نے روئے زمین کا مبارک ترین زمزم نوش فرمایا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عظیم عورت تھی جس کا نام حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھا۔ سب سے پہلے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عظیم عورت تھی جس کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھا۔ سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا اور شہید کیا گیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عظیم عورت تھی جس کا نام محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی جس کا نام محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھا۔
قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سنی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عظیم عورت تھی جس کا نام حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سب سے پہلے جس نے صفا اور مروہ کی سعی انجام دی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عظیم عورت تھی جس کا نام حضرت حاجرہ تھا۔ سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عظیم عورت تھی جس کا نام محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھا۔ اب لاکھوں حاجیوں پر لازم ہے، جو بھی حج کرنے جاتا ہے سب حاجیوں پر لازم ہے، فرض ہے کہ ایک عورت کے انجام دیے گئے فعل کو بجا لائیں ورنہ ان کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اور جس نے کسر یزیدی کو لرزا دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک عظیم عورت تھی اور اس عظیم عورت کا نام حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا تھا، جس نے سربرہنہ بازاروں درباروں میں مردانہ لہجے میں خطبے دے کے تمہارے پردے کو سلامت رکھا، تمہاری عزت و آبرو کو سلامت رکھا، دین کو بچایا۔ وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک عظیم عورت تھی، اس عظیم عورت کا نام حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا تھا۔ اے فحاشی اور آزادی کی متلاشی خواتین، تمہیں اسلام سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام سے پہلے تمہارا کوئی مقام نہیں تھا، تمہاری کوئی عزت نہیں تھی۔ آج تم خود مختار زندگی گزار رہی ہو اسی اسلام کی بدولت۔ اسی اسلام نے نکاح کو تمہارا تحفظ قرار دیا، اسی اسلام نے یہ کہا کہ نکاح تمہارا تحفظ بھی ہے، تمہاری حفاظت بھی ہے اور شان بھی، لہٰذا نکاح کیجئے اور گناہوں سے بچیے، اپنے عورت ہونے پر فخر کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا میسج، یہ پیغام، یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، کیونکہ اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ باقی ادیان سے الگ ہے اور سب سے اعلیٰ اور اچھا ہے۔ اسلام جیسا مقام و مرتبہ جو عورت کو ملا اس سے پہلے آج تک کسی مذہب نے، کسی دین نے، کسی فرقے نے، کسی نے بھی نہیں دیا اور نہ ہی قیامت تک دے سکے گا۔ لہٰذا عورت ہونے پر فخر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو عورت بنایا، آپ اس پر فخر کیجئے اور خدا کا شکر ادا کیجئے۔ عورت ہونا کسی اعزاز سے کم نہیں ہے بلکہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ میسج آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔